تعریفیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. درود و سلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج مجھے جس چیز پر بات کرنی ہے وہ اسلام ایز ضابطہ حیات پر گفتگو کرنی ہے. اسلام نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ زندگی کو جملہ معاملات میں وہ ہماری رہبری کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پورے معاملات میں زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں کس طرح وہ ہمیں رہبری دیتا ہے اور ہم سے کیا وہ چاہتا ہے. قرآن میں ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جسے ہم دنیا میں پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ معروف کا حکم دیا جائے، منکر سے روکا جائے. ایک غلام آدمی جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا وہ کسی کو حکم دے، تو اس کے لیے ایک آزاد معاشرے کے اندر اپنے آپ کو منوانے والی بات. تو اسلام جہاں زندگی کے اندر 2 اور 3 یہاں نظام زندگی چل رہے ہیں، سرمایہ دارہ نظام ہے اور کمیونسٹ کا نظام ہے، سوشلسٹ نظام ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا بھی دعویٰ ہے. حقیقت میں ہم نے اس دنیا کے اندر اس کو ایز اے نظام زندگی برپا کر کے دکھایا ہے. 23 سال 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر کے. اس لیے ہمیں کوئی شیم نہیں ہے، ہمیں کوئی کم وہ فہمی نہیں ہے یا کم ظرفی نہیں ہے یا ہمیں کم بھروسہ نہیں ہے ہم پر. ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ ہے، اپنے اعتبار پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے نظام حیات پر بھروسہ ہے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں اپنی زندگی میں سے کہ اسلام نہ صرف مذہب ہے بلکہ ایک نظام زندگی ہے. نظام زندگی میں 3 شعبے بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں جو اس نظام کو چلا رہتے ہیں. اس کے ایک پہلا شعبہ ہے معاشرتی، سوشل جسے کہتے ہیں. دوسرا ہے اکنامکلی جسے کہتے ہیں معاشرتی، اور تیسرا ہے سیاسی. ان تینوں شعبوں کو جب رہبری مل جائے کسی نظام زندگی میں، طریقہ کار مل جائے کس طرح اس کو گزارنا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس نظام کو پرویل کرنے کے لیے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے. تو اسلام معاشرتی نظام کے لیے آج گفتگو ہو رہی ہے ہمارے ہاں معاشی نظام کے لیے. تو معاشی نظام میں بنیادی چیز دے دی ہے کہ جو ہیو ہیں، جن کے پاس ہے وہ ہیو ناٹ کا خیال رکھیں. یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ خیرات اور دیگر فلاحی کام، اس کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کو دے، اور پھر اسے بتا دیا معروف طریقہ لینے کا کیا ہے، حاصل کرنے کا کیا ہے. آپ یہ ان چیزوں میں اپنے سرمایہ، اپنی محنتیں لگا سکتے ہیں، اس میں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. پھر جو نہیں کر سکتے، نادار ہیں، کمزور ہیں، جن کے ذرائع محدود ہیں، آپ ان کی پھر اس پر مدد کریں. اس پہ موٹیویٹ بات ہے کہ آپ جوا نہیں کھیل سکتے، آپ شراب کے کارخانے نہیں بنا سکتے، آپ ایسے کلب نہیں کھاتے جہاں فحاشی ورانی کا چرچا ہو. اس کے علاوہ جتنی معروف طریقہ ہے اچھا وہ انسان کو بہتر بنانے کا، آپ اس میں اپنا سرمایہ لگائیں اور اس میں جو کمائی ہو خود بھی کھائیں، اپنی آل و عیال پہ بھی خرچ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے آپ کے ارد گرد ان کو دیں. یہ ایک موٹا سا اصول اس نے قرآن نے بتا دیا ہے اکنامک. پھر معاشرتی اصول بتایا ہے، سوشل جسے کہتے ہیں کانٹ. وہ کہتا ہے جو کچھ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے دوسرے کے لیے چاہو. مطلب میں چاہتا ہوں کہ مجھے لوگ سلام کریں تو میرے پر بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ساتھی کو سلام کروں. میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے تو مجھ میں بھی فرض آتا ہے کہ میں اس کو دھوکہ نہ دوں. میں بھی چاہتا ہوں میں وعدہ خلافی میرا کسی سے میرے ساتھ کوئی نہ کرے تو میرا اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وعدہ خلاف کروں. یہ معاشرتی ادب اس نے بتا دی کہ یہ تم کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو نا وہ دوسروں کو کر ڈالو. اور پھر اس میں اکنامی میں جیسے ایک اصول بہت سا موٹا تھا کہ انہوں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے تم اپنی ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اور اپنی ضروریات کو انہوں نے کم کر کے دکھا دیا، کم سے کم ضرورت کو لیول پہ آ جائے. اور معاشرتی یہ تھا کہ ہر خلیفہ جو تھا نا ہمارے مسلمانوں کا جو بڑا تھا وہ جواب دہ ہوتا تھا اب پبلک کے سامنے اور خدا کے سامنے. اس طرح سیاسی اصول ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرے. سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا خادم، یہ ہمارا تصور ہے حاکمیت کا، یہ ہمارا تصور ہے سیاست کا کہ ہم نے انبار نہیں لگانے اپنی ضرورت کو پھیلا کر اور غیر طریقے سے ہم نے حاصل نہیں کرنا.
بلکہ ہمارے اپنی ضروریات کو ہم نے خلیفہ نے کم سے کم کر کے دکھا دیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو، پوچھتا ہے مومن اس سے، تو کہہ دو کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے جن کے پاس ہے ان کو دے دو۔ تو یہ اسلام کا سیاسی نظام میں آتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو کم سے کم کریں اور باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دوسرے، سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا خادم، یہ تصور ہے۔ تو میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، مذہب بھی ہے اللہ کو پانے کے لیے اور دنیا میں بہتری لانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ اس سے بتایا کہ نظام جو 3 نظام پلر جو ہوتے ہیں نا ایک نظام کو چلانے کے لیے، معاشرتی، معاشی اور سیاسی، ان تینوں کی بنیاد بتا دی ہے۔ پھر میں روایت کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور قرآن میں یہ کہا ہے کہ تم کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو اور تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ معروف کا حکم اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک حلم پہ نہ ہو، جب تک آپ کے اقتدار نہ ہو۔ اقتدار حاصل کرنے کے لازم ہے کہ اس کے جو جزیات ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی، ان تمام ضروریات کو نظام جس پر آپ قائم ہونا چاہتے ہیں، جس پر آپ اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، وہ تمام جو چیزیں نا اس کی ریکوائرمنٹ پورا کریں۔ اسلام ضابطہ حیات ہے۔ اس صورت میں اس نے موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے سوشل سسٹم کو لانے کے لیے اس نے کہا ہے کہ جو تم خود پسند کرتے ہو وہ دوسروں کو، اور اکنامیکل ہے، یہ ہے کہ جو جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، ہیو ناٹ جو ہے نا ان کو دیا جائے ہیو ون، جن کے پاس ہے وہ نہ ہونے والوں کو دے۔ یہ ارد گرد اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے محلے میں آپ کو دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اور سیاسی نقطہ نظر سے یہ کیا ہے کہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا خادم، اس کو اپنی ضروریات کو کم سے کم دکھانا ہے، اس کو پبلک سامنے میں بھی جواب دینا ہے اور اپنے رب کے سامنے بھی۔ اس کی ایک موٹی سی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے خلیفہ دوم تھے، انہوں نے پیش کر دی۔ وہ قد کے لمبے چوڑے تھے، ان کو بیت المال سے ہر ایک کو ایک ہی چادر ہوئی، ان کو بھی ایک چادر ملی جس سے لباس بننا ان کا بڑا مشکل تھا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ میری چادر لے لیں تاکہ آپ کا لباس جو ہے وہ 70 پوشی میں صحیح آ سکے۔ تو آپ نے وہ لے کے اپنے لباس، خلیفہ ہے، مملکت کے بادشاہ ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوئے اور وہ عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو ایک جو وہاں بیٹھا ہوا بندہ اسے پوچھ رہا ہے کہ حضرت آپ ہمیں تو عدل مساوات کا دیتے ہیں اور عدل کا نام دیتے ہیں، یہ جو آپ کا اتنا بڑا قد ہے اور یہ جو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے اتنا بڑا لباس کیسے بنا لیا ایک چادر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا، یہ بیٹا جو ہے نا اس نے مجھے اپنی چادر دی۔ تو اس طرح یہ تصور اگر ہمارے ہاں یہ آ جائے کہ ہم ایک ایسے نظام زندگی کو بلیو کرتے ہیں جو جواب دہ بھی ہے لوگوں کے سامنے، جو اپنی ضروریات کو کم بھی کرتا ہے، جو وہ کچھ چاہے گا جو وہ دوسروں کے لیے وہ کچھ چاہے گا جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور جن کے پاس ہے محنت کوشش کے بعد ان کو بھی دینا ہے اپنے ارد گرد پھیلے لوگوں کو۔ اگر ہم یہ تصور کے ساتھ زندہ رہیں، ہم اس تصور کے ساتھ آگے بڑھیں کہ دیکھو ہم ایک اس طرح خوبصورت نظام زندگی رکھتے ہیں جس میں انسان کی فلاح ہے، معاشی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ تو میں نے آج اس گفتگو میں بنیادی باتیں آپ کو صرف بتائی ہیں کہ اسلام میں بنیادی طور پر ان تینوں جو جز ہیں ایک نظام زندگی کے، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی، ان کو کس طرح حل کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس میں بدگمانی بھی ختم ہو جائے گی اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا کہ ہم ایسے نظام کو بلیو کرتے ہیں جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے والا، اپنی ضروریات کو۔ تو اللہ میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس نظام کو لے کے چلیں اور دنیا میں پھیلنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن کا یہ حکم کہ تم معروف کا حکم دو گے اور منکر سے روکو گے، منکر سے اس وقت تک نہیں روک سکتا بندہ جب تک کہ غلامی کی زنجیروں کو وہ توڑ نہیں جائے گا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نظام زندگی کو سمجھیں اور سوسائٹی کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کر کے اس کو بنیادی طور پر مقرر کریں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نظام کو خود اچھی طرح پڑھیں تاکہ ہماری زندگی کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو، ہمیں محسوس ہو کہ ہم ایسے نظام زندگی کو بلیو کرتے ہیں جس میں فلاح ہی فلاح ہے، انسانوں کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اللہ میاں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بنیادی اصولوں کو جو ہمیں قرآن نے، حدیث نے اور ہمارے گزرے ہوئے بڑے بڑے
لوگوں نے اور خلیفاؤں نے یہ اپنی زندگی وارد کر کے ہمیں دکھا دیا 23 سال کی زندگی میں کہ دیکھو اگر آپ خوشگوار معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس نظام کو زندگی کا حصہ بنا لو، تاکہ آپ کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ دور ہو سکیں اور لوگوں کے لیے آپ فلاحی کا کام دے سکیں۔ اللہ میاں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دعائیں، اس کو قرآن کو اور حدیث کو اور ہمارے اپنے گزرے بڑے بڑے بندوں کو سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور نظام زندگی کو اپنی زندگی میں وارد کر کے اس کو برپا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔